وہ بہت قابل اور اچھی لڑکی. اس نے ایک بات کی سنسنا تھر تھراٹ, وہ بات وہ اس کی ایسی چلی کہ بہت سارے لوگوں کے دماغوں میں الینا عامر بیٹھ گئی. اس مہینے میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کے نہ جانے کتنے لاکھ فالوورز بڑھے. بالکل ایسے اس کا مطلب ہے اس کو لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, پسند بھی کر رہے ہیں, اسے پسند کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. جب غیر لڑکوں کے ساتھ آپ رات پوری بات کرو, چلے نہیں بیہودہ بات ہوتی, بات تو ہوتی ہے نا. بالکل ایسے ہی. ہماری بچیوں کو کیا میسج کنوے ہو رہا ہے؟ الینا عامر پہ آپ تنقید کر رہے ہیں, خود اس لڑکی سے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی سیکسول لائف کیسی ہوتی ہے, کہ پھر الینا عامر کو بھی کرنے دے. جب یہ بہت زیادہ مشہور ہو جائے گی, جب اس کے 2-4 کروڑ بندے ہو جائیں گے, تو پھر یہ بھی صحیح ہو جائے گی. ایک انجیکشن کا انہوں نے ذکر کر کے آپ کو پتہ ہے نہ جانے انہوں نے کروڑوں لوگوں کے روزگار پہ لات ماری تھی. آپ الینا عامر پہ کریں کہ جی میں ملک کا اس ٹائم بڑے لوگوں میں میرا شمار ہوتا ہے. بڑا وہ ہوتا ہے جسے زمانہ کہے, زمانہ گیا. بڑا وہ ہوتا ہے جس کے کردار اور کام بڑے ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ لڑکیاں وہاں پہ بیٹھتی ہیں جو وہاں سے روزگار کما رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر آپ کو الینا عامر سے مسئلہ ہے تو آپ اس پلیٹ فارم کے اوپر بات کریں. الینا عامر اس ٹائم ایک پبلک فگر ہے, لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. جس ٹیون میں وہ کر رہے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے, اس ٹیون میں نہیں کرنا چاہیے. نہیں, دیکھیں وہ بھی بچی ہے, اتنی زیادہ عمر تو نہیں ہے اس کی. ڈاکٹر عفان صاحب کو چاہیے کہ بہت سوچ کے, بہت ناپ تول کے بات کریں. ڈاکٹر عفان کو پتا ہے کہ الینا عامر کے حوالے سے جب میں بات کروں گا تو لوگ میری بات سنیں گے, تو انوائٹ کرتے ہیں, کھانا بھی کھلاتے ہیں, اس سے چند باتیں ڈسکس کرتے ہیں. آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے لوگوں کا کہ آپ ان کے ڈسکشن کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب. اس ٹائم پہ کنٹروورسی چل رہی ہے ڈاکٹر عفان اور الینا عامر کی. الینا عامر پاکستان کا ایک ابھرتا ہوا ستارہ ہے, آپ سب ان کو جانتے ہوں گے. سرسراہٹ, تھر تھراٹ, گمگماہٹ, پتہ نہیں کیا اور کیا ہے. عمران صاحب مجھے بتائیں یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ عفان صاحب ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ سب سے پہلے تو عثمان بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا. دیکھیں عثمان بھائی, ڈاکٹر عفان صاحب نے کچھ جو باتیں کی ہیں میں ان سے اتفاق کرتا ہوں اور کچھ سے نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. جن باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں وہ یہ ہیں کہ ایک الینا عامر جو ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ کام کرنے والی لڑکی ہے, وہ بہت قابل اور اچھی لڑکی ہے. ٹھیک ہے. اللہ پاک نے اسے کافی ساری کوالٹیز دے رکھی ہیں. اس کو چاہیے کہ اپنا جو کام ہے اس کو اچھے طریقے سے کرے. بالکل. مثال کے طور پہ ٹک ٹاک پہ بہت سارے موضوع ہیں جن پہ کام کرنے کی ہماری لڑکیوں کو ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی. یوٹیوب پہ بھی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی. اس کو اللہ پاک نے فیم دی. دیکھیں کوئی بھی کام ہے اس کو کامیاب اور ناکام تو اللہ ہی کرتا ہے, چاہے وہ اچھا ہے چاہے برا ہے. بالکل. اب کئی لوگ کہتے ہیں جی برے کام میں اللہ کے کیا تعلق ہے. وہ بھائی برا کام بھی اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بالکل. اس نے ایک بات کی سنسنا تھر تھراٹ, وہ بات وہ اس کی ایسی چلی کہ بہت سارے لوگوں کے دماغوں میں الینا عامر بیٹھ گئی. بالکل ایسے ہی. جو ڈاکٹر عفان نے بات کی کہ یار رات کو لائیو آنا, یہ حقیقتاً بات ہے کہ غلط بات ہے, ظاہری بات ہے. اب وہ ایک لڑکی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. عثمان بھائی بات سمجھیں, جب ایک بندہ پبلک فگر بن جاتا ہے تو اس کو فالو کرنے والے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. دیکھیں اس مہینے میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کے نہ جانے کتنے لاکھ فالوورز بڑھے. بالکل ایسا. اس کا مطلب ہے اس کو لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, پسند بھی کر رہے ہیں, اسے پسند کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اس کو چاہیے کہ میں اپنا معیار اچھا کروں, نہ کہ اپنا معیار گراؤں. ٹھیک ہے. جب غیر لڑکوں کے ساتھ آپ رات پوری بات کرو, چلے نہیں بیہودہ بات ہوتی, بات تو ہوتی ہے نا. بالکل ایسے. ہماری بچیوں کو کیا میسج کنوے ہو رہا ہے؟ کوئی اچھا میسج کنوے ہوگا؟ نہیں, قطعاً نہیں ہوگا. اسی طرح لائیو میچ کھیلنا, یہ قطعاً اچھا میسج نہیں کنوے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہمارے سائبر کرائمز والوں نے, جو ہماری ادارے ہیں, انہوں نے اس پہ ایکشن لینا بھی بہت مضبوطی سے شروع کر دیا ہے. یعنی لوگوں نے آواز اٹھائی, ہم بھی آواز اٹھاتے رہے, نہ جانے کس کی آواز ان کے کانوں تک پہنچی, لیکن اس ٹائم ادارے اس حوالے سے کام کر رہے ہیں جو غلط کام لوگ کر رہے ہیں. بالکل ایسے. اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر عفان کی کچھ باتوں کی, کہ ڈاکٹر عفان صاحب خود تو تنقید کر رہے ہیں الینا عامر پہ. ایسا ہی ہے. جبکہ وہ خود کچھ عرصہ پہلے, اگر آپ کے پاس ویڈیو ہوئی تو ضرور چلائیے گا, یہ جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں. ایک اپنے ہی آفس میں یا اپنے کلینک میں ایک لڑکی ہے جو ان کے کام کرتی ہے, اس کی ایج ہوگی تقریباً 22 سے 24 سال. جی ان کی امپلائی ہے. ایسا ہی تھی. اس کو پاس بٹھاتے ہیں,
اس سے سیکچول لائف کے حوالے سے مردانہ طاقت، عورتوں کے موڈ کیسے بنانا ہے، موڈ کیسے بنانا، اس پہ پوری ڈسکشن کرتے ہیں. لڑکی نے مائک پکڑا ہوا ہوتا ہے ایسا ہی ڈاکٹر عفان کو. دیکھیں ایک بچی اگر سیلری لے کے آپ کے پاس کام کر رہی ہے تو کیا آپ عقل کل ہو گئے یا آپ اس کے کل وہ ہو گئے، وارث ہو گئے کہ اس سے جو چیز چاہے کروانا چاہے کروائیں. علینا عامر پہ آپ تنقید کر رہے ہیں، خود اس لڑکی سے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی سیکسول لائف کیسی ہوتی ہے، مرد عورت کا رشتہ کیسا ہوتا ہے، کیسے موڈ بن سکتا ہے، کیسے موڈ خراب ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں ان کا یہ معیار ہے کہ یہ اس طرح کی بات کریں؟ تب دیکھیے وہ اتنا زیادہ ڈاکٹر عفان صاحب وائرل نہیں تھے، وہ اس قسم کی ٹرکس کھیلتے تھے، ٹھیک ہے. اب وہ ان کو فیم تو مل چکا ہے، فالوورز مل چکے ہیں، اب وہ پازیٹیو باتیں کرتے ہیں. اچھا اس کا مطلب بیک گراؤنڈ وہی ہے. نہیں سنیں، اس کا مطلب ہے کہ پھر علینا عامر کو بھی کرنے دے، جب یہ بہت زیادہ مشہور ہو جائے گی، جب اس کے 2-4 کروڑ بندے ہو جائیں گے تو پھر یہ بھی صحیح ہو جائے گی. سر یہ کیا کر رہے ہیں، بنیاد اگر غلط رکھیں گے. بنیاد سٹارٹ میں نا، اب آپ کو یاد ہوگا آج سے 2 سال پہلے ایک تربوز والا واقعہ، جی ڈاکٹر عفان نے تربوز والوں کی نا میاں مار دی. ایک انجیکشن کا انہوں نے ذکر کر کے آپ کو پتہ ہے نہ جانے انہوں نے کروڑوں لوگوں کے روزگار پہ لات ماری تھی. بالکل ایسے. کیوں؟ اپنے فیم کے لیے. ایسا ہی ہوا. ایسا ہی ہوا. اچھا پھر مجھے بتائیں ان کی مسز کتنی جگہوں پہ ان کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں پروموشنز میں، کتنی جگہوں پہ بزنس کے حوالے سے، پوڈ کاسٹ کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، اور وہ بھی اپنی پروڈکٹ بھی سیل کر رہی ہیں. چلیں وہ ایک الگ، وہ ہم خوش ہیں، لیکن دوپٹے ان کے بھی سروں پہ نہیں ہیں، ڈریسنگ ان کی بھی بڑی یونیک ہوتی ہے، میک اپ کرتی ہیں. ایسا ہی ہے. سر دیکھیں کسی کے گھر کہتے ہیں پتھر مارنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ پتھر آپ کے گھر بھی آ سکتا ہے. آپ علینا عامر پہ کریں کہ جی میں ملک کا اس ٹائم بڑے لوگوں میں میرا شمار ہوتا ہے. بھائی اللہ کرے آپ بڑے ہو جائیں، لیکن اپنے کہنے سے بندہ بڑا نہیں ہوتا. کسی اور بالکل بڑا وہ ہوتا ہے جسے زمانہ کہے، بڑا وہ ہوتا ہے جس کے کردار اور کام بڑے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. علینا عامر کی بات چل رہی تھی، علینا عامر کو فین فالوئنگ اچھی مل رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم اس کو جو ٹین ایجر بچیاں ہیں، مثال کے طور پہ 15 سال سے 25 سال 30 سال کے درمیان کی بچیاں اسے فالو کرتی ہیں. ایسا ہی ہے. تو آپ کو یہ چاہیے، علینا عامر کو یہ چاہیے کہ اپنا معیار ایسا بنائے کہ دیکھیں رزق وہ جو اللہ نے دینا ہے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. دیکھیں علینا عامر نے یہ بات بولی ہے کہ میں گرل فرینڈ میٹیریل نہیں ہوں. آج تک ہم نے اس کے منہ سے گالی نہیں سنی. اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے جی وہ ٹک ٹاک کے اوپر لائیو بیٹھتی ہیں، یہی مسئلہ ہے نا کہ وہ ٹک ٹاک کے اوپر لائیو بیٹھتی ہیں، اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب وہ ٹک ٹاک کے اوپر اگر لائیو بیٹھتی ہیں تو بہت زیادہ لڑکیاں وہاں پہ بیٹھتی ہیں جو وہاں سے روزگار کما رہی ہیں، ٹھیک ہے. اب اگر آپ کو علینا عامر سے مسئلہ ہے تو آپ اس پلیٹ فارم کے اوپر بات کریں کہ پھر یہ پلیٹ فارم بند ہونا چاہیے یا پھر اس کی پالیسیز چینج ہونی چاہیے. دیکھیں وائی علینا عامر، اور بھی تو لڑکیاں ہیں نا. دیکھیں علینا عامر اس لیے کہ بات وہی ہوتی ہے کہ مسٹر پتلو نے اسے کہا کہ وہ جو انٹرویو کرنے والا لڑکا تھا ریان کو، اس نے کہا تم کسی جا کے عام بندے کا کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا بھائی عام بندے کو لوگ نہیں سننا چاہتے. ایسے ہی علینا عامر اس ٹائم ایک پبلک فگر ہے، لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. دیکھیں ایک اس پہ اعتراض یہ نہیں ہے لائیو بیٹھنا، دوسرا اعتراض اس پہ جو مین اس ٹائم لوگ کر رہے ہیں ڈانس کا، کہ وہ ہر جگہ پہ ڈانس کر رہی ہے. وہ ڈانس وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا کلچر اس چیز کو پرمیشن نہیں دیتا ہے کہ آپ اس کو پروموٹ کرو. دیکھیں مذہب کی بات کرو، کلچر مذہب سے ریلیٹ ہوتا ہے. ہمارے مذہب میں ہمارے کلچر میں یہ چیز نہیں ہے. یہ دیکھیں میری بات سنیں، آج سے 15-20 سال پہلے جائیں یا ڈانس تو چھوڑیں، جب ایک بڑا بندہ گھر کا بیٹھا ہوتا تھا یا بھائی بیٹھے ہوتے تھے تو سامنے بیٹھ کے کوئی ایسے ڈائلاگ بھی نہیں سنے جا سکتے تھے جو تھوڑے سے رومانس والے ہوں، رومانٹک ہوں. ایسا ہی تھا کہ نہیں؟ بالکل ایسا. اور آج بات کہاں پہ چلی گئی ہے؟ کھلے عام چیزیں ہو رہی ہیں. ایسا مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر عفان کو کیا اس کا نام لے کے ٹارگٹ کرنا چاہیے تھا؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ٹیون میں وہ کر رہے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے. اس ٹیون میں نہیں کرنا چاہیے. نہیں دیکھیں وہ بھی بچی ہے، اتنی زیادہ عمر تو نہیں ہے اس کی. حالانکہ آپ کو میں بتاؤں علینا عامر نے، میں یہ سمجھتا ہوں نہ بدتمیزی کی ان کے ساتھ، نہ اس نے کوئی ایسی الفاظ استعمال کیے ہیں. حالانکہ آج ماشاءاللہ ڈاکٹر عفان صاحب اس کو پوری اپنی وہ دکھا رہے تھے، جیسے کوئی بندہ نا کوئی پرپوزل آئے تو اپنا ساری چیزیں بتاتا ہے نا. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. فیم کا چکر ہے. مجھے لگ رہا ہے ڈاکٹر عفان صاحب کو مزید فیم چاہیے، یا ڈاکٹر عفان صاحب شاید جو چاہ رہے ہیں وہ ان کو مل نہیں رہا ہے. بالکل. یہ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا، جو اپروچ بندہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے
उस अप्रोच तक पहुंच नहीं पा रहा होता बिल्कुल ऐसे ही। है। तो अलीना आमिर इस टाइम किसी को लिफ्ट नहीं करा रही है। सर उनकी मिसेज भी शायद हमारा प्रोग्राम देख लें, आप क्यों घर तोड़वा रहे हैं? नहीं देखे, घर तोड़वाने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये डॉक्टर अफान साहब से कहता लड़की हूं, तो अलीना प्यारी है, no doubt। बस देखे ना, प्यारी तो अल्लाह ने उसे बनाया हुआ, हाइट भी बड़ी अच्छी है और वो सारा कुछ सिस्टम ठीक है। तो बात कर जो हम कर रहे थे, डॉक्टर अफान साहब को चाहिए कि डिग्रियां ना दिखाएं। आपको एक एजाज मिल चुका है इस टाइम, अब बहुत सोच समझ के बहुत सिलेक्टेड टॉपिक पे अब बात नहीं करें। होगा, अब तरबूज वाली बात आपकी नहीं चलेगी, नहीं आप सोच समझ के बात करोगे, तब आपको फेम चाहिए था, अब आपको मिल चुका है। देखिए, अब खुद डॉक्टर अफान साहब इस टाइम पब्लिक फिगर हैं। देखिए उस्मान साहब, आपको पता है कुछ दिन पहले एक बाबू साहब टॉप वाली साइड पे एक वाकया हुआ जिसमें एक फैमिली के साथ हादसा पेश आया। तो इन्होंने रात को रो रो के ये कहा जी कि मेरी फैमिली वहाँ पे ये हो गया, जबकि बाद में पता चला कि इनकी कोई ज़ाती फैमिली वो नहीं थी, तल्लक ज़रूर था, लेकिन देखिए अब आपको लोग देखते हैं, बिल्कुल ऐसा। अब हकाइक पे मबनी बात करें। अच्छा, तब मैंने जो न्यूज़ पढ़ी थी कि डॉक्टर अफान की फैमिली के साथ हादसा हो गया रात को। सर पूरी रात ये एक कंट्रोवर्सी चलती रही, लोग बेचारे परेशान हो गए कि शायद इनकी ज़ाती फैमिली के साथ ये मामला हुआ है। देखें, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि डॉक्टर अफान साहब को चाहिए कि बहुत सोच के, बहुत नाप तोल के बात करें। अलीना आमिर की जहाँ तक बात है, वो इस टाइम एक दो बातें उसमें हैं, वो उसे दूर करनी चाहिए। मसले तो सब में होते हैं ना, तरीके से दूर होता है, समझाने से होता है। देखें, बात सीधी सी है, आप ना इस दौर में बाप बेटे को भी बात समझाएगा ना, और अगर तरीके से नहीं समझाता तो वो बाहर जाके पता क्या कहता है, बाप मेरा पागल हो गया है। ये सीधी सी बात है, ये चल रहा है, बिल्कुल फैक्ट, ऐसा ही है कि नहीं? फिर देखें, हमें जो तरबियत दी गई है उसमें भी यही है कि प्यार मोहब्बत से। मैं आपको एक बात बताता हूँ, छोटी सी बात है। आपके सामने दो बंदे खड़े हैं, एक आपका दुश्मन खड़ा है, एक आपका दोस्त खड़ा है। अब आपने दोनों से बात मनवानी है, मुझे बताएं पहले कौन बात मानेगा आपकी? दोस्त मानेगा। ऐसा ही है ना? ऐसा ही। अगर जिस बंदे के दिल में आप नफरत डाल देंगे, वो आपकी बात कहां से मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। तो अलीना आमिर को आप बात समझाना चाहते हैं, मैं तो समझता हूं ये उसको डायरेक्ट कॉल करते, कौन सा इनके राब्ता नहीं हो सकता था? कहते मैं आपसे पर्सनल मिलना चाहता हूं, मैं कुछ बातें करना चाहता हूं। ये जो वीडियो बना के काम किया गया ना, को बोल देते ना सर, ये वीडियो बना के जो काम किया गया ना, ये 100% फेम हासिल करने का जरिया है और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का, जो शुरू से टिकटॉकर्स का चल रहा है। हाँ, कंट्रोवर्सी क्रिएट, वो बोले फिर मैं बोलूं। क्यों? डॉक्टर अफान को पता है कि अलीना आमिर के हवाले से जब मैं बात करूंगा तो लोग मेरी बात सुनेंगे, फेम और जब अलीना आमिर मुझे जवाब देगी तो फिर और मजीद लोग सुनेंगे। उसने जवाब दिया तो आज हम इस पे बात कर रहे हैं, वरना मैं जरूरत ही बात करने की। ये अगर ये पॉजिटिव होते ना, तो ये आप वाली बात अपनी मिसेज से कहते हैं कि यार उसको कॉल करो, घर बुलाओ, बड़ी अच्छी बच्ची है, उसको इनवाइट करते हैं, खाना भी खिलाते हैं, उससे चंद बातें डिस्कस करते हैं। तो यार ये बड़ी अच्छी बच्ची, इसका आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है। बिल्कुल, ये बात गलत है कि ठीक? ये था पॉजिटिव वे। अब ये जो वे इख्तियार किया गया कि आप पता नहीं स्टूडेंट थी, छोड़ भी दिया, फिर उसने कहा मेरी यूनिवर्सिटी की फीस तो आप ही भरते रहे, आपकी क्या इज्जत रह गई है? बिल्कुल। और बात भी हकीकत है, आपने ठेका लिया हुआ है लोगों का कि आप उनके डिस्कशन कर रहे हो कि यूनिवर्सिटी में क्या है, स्कूल में क्या है, जब आपको पता ही नहीं है कि वो पढ़ भी रही है, पढ़ नहीं रही, आप क्यों उस पर बात? आप देखें ना, आपके पास तो पूरा नॉलेज ही नहीं है, उसने आपको खुल के बता दिया कि मैं ये कर रही हूँ। जवाब में आपने अपनी डिग्रियां दिखा दी। अच्छा, जवाबन आप अपनी डिग्रियां दिखा रहे हैं, ये किस लिए दिखा रहे हैं? ये तो भाभी से पूछा जाए कि ये पराई लड़की को डिग्री क्यों दिखा रहा है डॉक्टर अफान? वैसे डॉक्टर अफान पर नजर रखनी चाहिए, जी माशाल्लाह जी, इस टाइम ये बहुत एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। तो हमारी भाभी को भी चाहिए कि इन पे नजर रखें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने काफ़ी ज़्यादा बातें क्लियर की। डॉक्टर अफान साहब को चाहिए था कि डायरेक्टली टारगेट ना करते, आप बात करते, आप रिक्वेस्टिंग टोन में बात कर लेते, इनडायरेक्टली बात करते। आपने बात शुरू की सनसनाट, फरफराट, माशरे को ख़राब कर रही हैं, आप बोल सकते थे कि मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इस अपने ये चीज़ें इनको ठीक कर दें, आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, थोड़ा सा मोटिवेट भी कर देते, लेकिन जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। फिर एक छोटी बच्ची ने जवाब तो आपको देना है। आखिर में उस्मान भाई जो आप बात कर रहे थे उसमें शामिल कर दूं कि खास तौर पे अपने आप को ना इतना बड़ा नहीं कहना चाहिए। हाँ बिल्कुल ये बात कि मैं बहुत बड़ों में हूँ। बिल्कुल ये बात, बड़ी जात अल्लाह की है, और फिर बड़ी जात वो है जिसको लोग बड़ा बनाते हैं। बिल्कुल, अपने मुंह से बड़ा बनने से बंदा बड़ा नहीं बनता। बिल्कुल ठीक है जी, आप बात करें। तो व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो आपको कैसे लगी? जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।